ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله الذي أرضى على الأفلاك والأرضين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات گرامی، آج کی عظیم الشان اور عظیم المرتبت رات ہے کہ آج ہی کی رات کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج میں بلایا اور آسمانوں کی سیر کروائی، جنت کی سیر کروائی، جہنم کا مشاہدہ کروایا، لامقام میں بلا کر اپنی قربتوں سے نوازا اور اپنی خاص نشانیاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے معراج کا معجزہ بڑا عظیم معجزہ ہے۔ عقلوں کو دنگ کر دینے والا، اور یہ خاصہ اس کائنات میں صرف اور صرف ہمارے آقا کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 27 رجب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لامقام میں بلایا، آسمانوں کی سیر کروائی، آج کی مختصر گفتگو میں میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آخر اللہ نے حضور کو آسمانوں پہ کیوں بلایا، کیسے بلایا، کیا کیا ہوا، یہ واقعات سنتے ہی رہتے ہیں۔ معراج کی غرض و غایت کیا؟
معراج میں بلائے جانے کی وجوہات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آج کی شب اپنے محبوب کو معراج کروائی، تو اس جانے آنے کو اللہ نے قرآن میں لفظ معراج سے ذکر نہیں کیا، بلکہ جانے آنے کا جب ذکر کیا تو اسے لفظ سیر سے فرمایا۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندے کو۔ تو لفظ سیر قرآن میں بیان ہوا۔ یہ سیر تفریح کے معنی میں ہے۔ جب آدمی کام کاج کی تگ و دو سے، محنت مشقت سے تھک جاتا ہے تو موڈ فریش کرنے کے لیے کبھی کبھی آدمی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ تھوڑا سا ٹہل کے آ جائیں۔ تو ٹہلنے کے لیے ہم گارڈن جاتے ہیں، باغیچوں میں جاتے ہیں، ہریالیوں کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ موڈ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، تھکن دور ہو جائے، دماغ پہ اگر کوئی ٹینشن ہو تو وہ محو ہو جائے۔ ہم اور آپ فرشی ہیں، ہماری سیر بھی فرش پہ ہوتی ہے۔ مصطفیٰ عرشی ہیں، اللہ نے ان کی سیر بھی عرش پہ کروائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال معراج ہوئی وہ نبوت کا 12واں سال تھا، اعلان نبوت ہو چکا تھا، 12واں سال چل رہا تھا۔ اور وہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام الحزن، غموں کا سال قرار دیا، کیونکہ اس سے پیشتر 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ اب ظاہر بات ہے پورے شہر میں کوئی بات کرنے والا نہ ہو، سلام کرنے والا نہ ہو، سلام کا جواب نہ دیا جائے، کوئی لین دین نہ ہو، شادی بیاہ موت میت میں کہیں کسی سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ وہ 3 سال بڑے مشقت کے گزرے، اور جیسے ہی وہ سوشل بائیکاٹ مکمل ہوا، نہایت ہی مشفق و مہربان چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال ہو کر ابھی چند مہینے گزرے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی چہیتی اہلیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ اب جو سپورٹ تھا گھر کے اندر سیدہ خدیجہ کا، گھر کے باہر چاچا کا سپورٹ، یہ دونوں سہارے ظاہری اعتبار سے اٹھ گئے۔ دشمن بے لگام۔ اب دعوت و تبلیغ پر جو پہلے بھی قدغن لگا رہے تھے، اب اس میں مزید اضافہ ہو گیا، زیادتی بڑھ گئی، زیادتی ہو گئی۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے پوری کے پوری مکہ کی برادری تیار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دن ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ناز پر صدمے مسلسل آتے رہے۔ سوشل بائیکاٹ، چاچا کا انتقال، نہایت ہی مہربان محبت کرنے والی بیوی کا انتقال، اور دعوت و تبلیغ میں مکمل رکاوٹ۔ سرکار مزمحل تھے، پریشان تھے، دماغ پر ٹینشن تھا۔ اللہ نے جناب جبریل سے فرمایا کہ دنیا والے ٹینشن دور کرنے کے لیے سیر کرتے ہیں، آؤ آج اپنے محبوب کا غم ہلکا کرتے ہیں۔ کہ مولا کیا کرنا ہے؟ کہ سواری لے کے جاؤ، آج اپنے محبوب کو ہم سیر کروائیں گے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا مقام بلا کر کائنات کی سیر کروایا تاکہ میرے محبوب کا موڈ بہتر ہو جائے. یہ ایک وجہ. دوسری وجہ کہ اللہ تعالی نے تخلیق انسانی کا ارادہ جب فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی انسان. فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، مولا تو اس انسان کو بنائے گا جو زمین کو گناہوں سے بھر دے گا، خوریزیاں کرے گا، پاپ کرے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، باری تعالیٰ کہ ہم تیری عبادت تسبیح اور تحمید کے لیے کافی نہیں ہے؟ آخر انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ وہ تو دھرتی کو گناہوں سے بھر دے گا. اللہ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتے چپ ہو گئے. حضرت آدم کا وجود ہوا، نسل انسانی آگے بڑھی، آبادی ہو گئی زمین پر. پھر ہمارے سرکار تشریف لائے. عالم بالا کے جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سے فرمایا کہ محبوب، فرشتوں نے جو اس وقت سوال کھڑا کیا تھا کہ آخر انسان کو پیدا کیوں کر رہا ہے، یہ تو گناہ کر کے زمین کو بھر دے گا گناہوں سے، تو میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آج انہیں دکھانا ہے کہ آدم کو کیوں بنایا تھا. آپ ذرا آ جاؤ تاکہ اس وقت انہوں نے جو سوال کیا تھا شب معراج میں انہیں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پہ بلایا اور فرشتوں کو دیدار کرا کے کہا کہ یہ وجہ ہے آدم کو پیدا کرنے کی، کہ زمین پر انسان گناہ سے زمین کو بھر دے گا، مگر اسی میں محمد مصطفیٰ کی جلوگری ہوگی. کہ یہ ہے وہ شاہکار قدرت. آج ذرا ان کا دیدار کرو، اور وہ جو سوال تم نے کیا تھا یقیناً آج تمہیں اس سوال کو واپس لینا پڑے گا کہ مولا مان گئے خلافت عرضی کا تاج جس کے سر سجانے والا تھا وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اس لیے سوال ہوا تھا آدم کی تخلیق سے پہلے، اور فرشتوں کو صحیح جواب اللہ نے عطا فرمایا. جواب عطا فرمایا معراج کی رات. سرکار کا جب دیدار کیا تو فرشتے دنگ رہ گئے کہ مولا مان گئے تیری قدرت کو، یہ شاہکار دنیا میں آنے والا تھا. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ کہ آپ ذرا دیکھیں معجزات رسول کو. جتنے معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ظاہر ہوئے، تقریباً ہر معجزے کے پیچھے آپ کو کوئی نہ کوئی سائل ملے گا، ڈیمانڈ کرنے والا ملے گا. ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کے آیا، حضور نے کلمہ پڑھایا کنکریوں کو. سبب اور ریزن کیا بنا؟ وہ پوچھا بولو کیا ہے، بولو کیا ہے. تو پتھر سے جو کلمہ پڑھوایا حضور نے، ریزن تھا ابو جہل، اس نے ڈیمانڈ کیا، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیا. ایک یہودی آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اس درخت کو اپنے پاس بلا لیں تو مان لوں گا آپ نبی ہیں. حضور کے کہنے پر درخت چل کے آیا. سرکار کا معجزہ درخت چلا.
हुजूर के कहने पर दरख्त चल के आया और नबूवत और रिसालत की गवाही दी। ये मोजज़ा जाहिर हुआ, मगर पीछे रीजन है, किसी ने डिमांड किया। हुदैबिया के मकाम पर हुजूर ने उंगलियों से पानी के चश्मे निकाले, मोजज़ा है, मगर पीछे रीजन है। सहाबा प्यासे थे, पानी नहीं था। कहा या रसूलल्लाह पानी नहीं है, करम फरमा दें। सरकार ने मशकीज़े में हाथ रखा, पानी के चश्मे जारी हुए। उंगलियों से पानी के चश्मे निकालना यकीनन मोजज़ा, मगर इसके इजहार के पीछे कोई रीजन है। अब हर मोजज़े को आप ले लें, अगर उसी के पीछे हम दौड़ जाएं, चांद के 2 टुकड़े किए, मोजज़ा है, मगर डिमांड था, वाकई नबी हैं, चांद को फाड़ के दिखा दें। सरकार ने इशारा किया, चांद फट गया, चांद के 2 टुकड़े हुए। बड़ा मोजज़ा है, मगर डिमांड करने वाले मौजूद हैं। बात समझ गए आप? इन तमाम मोजज़ात में मेराज मुस्तफ़ा भी एक मोजज़ा है, मगर दूसरे मोजज़ों के पीछे डिमांड करने वाले हैं। मेराज वाले मोजज़े के पीछे कोई डिमांड नहीं है। किसी ने कहा नहीं आप जाके दिखा दो, किसी ने कहा नहीं कि रातों रात आसमानों से परे जाकर वापस आके दिखाओ, हम नबी मानेंगे। या रसूल अल्लाह, हर मोजज़ा डिमांड करने पर तुमने दिखाया, और मेराज का इतना बड़ा मोजज़ा, इसके पीछे कोई रीजन नजर नहीं आता, कोई डिमांड करने वाला नजर नहीं आता। आखिर ये अचानक इतना बड़ा मोजज़ा आपने कायनात में जाहिर कर दिया, आखिर वजह क्या है? तो गुंबद खजरा से आज भी आवाज आती है कि मेरे गुलामों, ये मोजज़ा मैं 14 सदियां पहले दिखा दूंगा, और डिमांड इसका होगा 14वीं 15वीं सदी में। मैं जानता हूं जमाना ऐसा आएगा, और उस जमाने में मेरा जमाना तो वो है हुजूर का, ऊंटों पे सफर हो, खच्चरों पे सफर हो, बैलगाड़ियों से सफर हो, पैदल सफर हो। एक जमाना आएगा, मेरी उम्मत मौजूद रहेगी, मुझे मानने वाले रहेंगे, मगर उस जमाने में लोग जमीन पर नहीं चलेंगे, हवा में उड़ेंगे। रॉकेट बनेगा, हवाई जहाज बनेंगे, हवाओं में गुजरेंगे, और खाली हवा में परवाज नहीं करेंगे, चांद पर जाने का दावा होगा, मरीख पे जाने का दावा होगा। उस जमाने में मेरे मानने वाले होंगे, तो मेरे मानने वाले लोगों को मेरी तरफ बुलाएंगे, और ये हवा में उड़ने वाले अगर उनसे ये कह दे कि उस नबी की तरफ बुला रहे हो जो पैदल चलता था, जो ऊंट और घोड़े पे चलता था, लिहाजा सवाल खड़ा होगा 14वीं सदी में, और जवाब दे रहा हूं अपने जमाने में। मेरी उम्मतियों, घबराने की जरूरत नहीं। कोई चांद पर भी चला जाए, कोई मरीख पर भी चला जाए, तुम सीना तान के कहना आओ मदीने वाले की तरफ। अगर कोई ये कहे हम तो हवा में उड़ रहे हैं, का जाने वाले को जाने दो, कहां कहां जाते हैं? अरे जहां जाओगे मेरे नबी का तलवा वहां तुम्हें नजर आएगा। तो गोया रॉकेटों में सफर आज हो रहा है, नबी ने उससे पहले उससे आगे जाके दिखा दिया है। कदम है तो जाओ, कितने ऊपर जाओगे, कहां कहां जाओगे, और जहां जहां जाओगे नक्शे कफे पा मुस्तफा तुम्हें नजर आएगा। एक वजह यह है, सवाल 14 सदियों के बाद, मगर उस सवाल का जवाब 1400 साल पहले मुस्तफा ने दे दिया, और हमें बेसहारा नहीं छोड़ा। कोई ये नहीं कह सकता कि पैदल चलने वाले। अच्छा याद रखिएगा, मेराज ये जो गए ना हुजूर, अब जो रॉकेटों में जा रहे हैं, खलाओं में प्रवास कर रहे हैं, वो हजारों जतन करते हैं तब जाते हैं। सरकार की शान से गए। प्लेन में जब बैठते हो, हमारे हाजी साहब अभी उम्रा करके आए ना शायद, हाँ, चारों तरफ से पैक,
ذرا سا بھی اگر کریک ہو جائے تو اوپر اڑنے کے بجائے سیدھے اوپر چلے جاؤ، ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ تو ہے پلین، اور یہ کرۂ بعد میں سفر کرتا ہے۔ اس کی جو پرواز ہے، یہ جو خلا ہے نا، یہ زمین سے آسمان کا جو گیپ ہے، یہ پورا ہواؤں کا سمندر ہے، یہ ہواؤں کا سمندر ہے۔ ہوائی جہاز فضاؤں کے اندر ہی پرواز کرتا ہے، مگر ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں ہوا ختم ہو جاتی ہے، جہاں ہوا ختم ہو جاتی ہے۔ پلین کی پرواز اس سے اوپر نہیں، مگر راکٹ اس سے زیادہ بلند ہوتا ہے، وہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں ہوا بھی نہیں ہے۔ اب آپ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں، ہوائی جہاز میں تو ہم سادہ ہی بیٹھ جائیں، مگر راکٹ میں سفر کرنے والا اتنی سادگی سے نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ وہاں کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہ سب سے پہلے راکٹ میں سفر کرنے والے کو ایئر ڈریس پہنایا جاتا ہے، اس کا ڈریس الگ آتا ہے۔ دوسرا، اس کی پیٹھ پر آکسیجن کی بوتل ہوتی ہے، اور اس کی ناک میں 2 نلیاں لگائی ٹھوس دی جاتی ہے کہ سانس لینا، اوپر ہوا نہیں ہے۔ ایئر ڈریس کیوں پہنایا جاتا ہے؟ ہم جو موجود ہیں نا، ابھی موجود ہیں یہاں، یاد رکھیں ہمارا جو جسم ہے، ہوا صرف سانس لینے کے لیے ضروری نہیں ہے، سانس تو لیا ہی جاتا ہے ہوا کے ذریعے، آکسیجن کے ذریعے، لیکن اس کے علاوہ کہ اگر کسی بندے کو اس مقام پر پہنچا دیا جائے، جیسے چاند ہے، چاند پہ گئے نا لوگ، دعویٰ ہے ان کا، سچائی اللہ بہتر جانے، مگر وہ گئے، وہاں جب گئے تو وہاں جو ہوا نہیں ہے نا، ہوا، ہمارا جو جسم ہے یہ سانس لینے کے علاوہ ہوا جو ہے نا اپنا پریشر ہمارے جسم پر بنا کے رکھتی ہے، تو ہمارا بدن سلامت ہے۔ موجودہ سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہوئی ہے کہ اگر ہوا کا پریشر نہ ہو نا، اگر چاند پر گیا کوئی اور خالی نلکیاں ہو اور ایئر ڈریس نہ ہو، تو اس کے بدن کا گوشت ایسے جھڑے گا جیسے پتلے سے مٹی گرتی ہے، جھڑ جائے گا گوشت۔ تو ہوا کے پریشر سے ہمارا بدن سلامت ہے۔ تو راکٹ میں سفر کرنے والے کو ایئر ڈریس اس لیے پہناتے ہیں کہ اب یہ جائے گا اس خلا میں جہاں ہوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، اگر ناک میں نلکیاں نہ لگائی جائے تو سانس نہ لینے سے مر جائے گا، اور بدن پہ ایئر ڈریس نہ لگایا جائے تو اس کا جسم گوشت جھڑ جائے گا۔ اب ذرا دیکھیں، میرا مصطفیٰ گیا، آکسیجن کی بوتل نہیں، کوئی ایئر ڈریس نہیں، بغیر ایئر ڈریس کے چلا گیا، بغیر آکسیجن کی بوتل کے چلا گیا۔ پتا چلا لوگوں، اس دنیا میں تمہیں زندہ رہنے کے لیے ہوا کے پریشر کی ضرورت ہے، اور مصطفیٰ وہاں بھی زندہ ہے جہاں ہوا کا وجود نہیں ہے۔ تو جہاں ہوا نہ ہو وہاں پہنچ کے نبی زندہ، تو ماننا پڑے گا نبی آج بھی زندہ ہے کہ نہیں؟ سرکار آج بھی زندہ ہے۔ جب وہاں جا کر کے نہ موت آئی تو اب کیا موت آئے گی؟ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایئر ڈریس نہیں پہنا، آکسیجن کی نلیاں نہیں لگائی۔ اس کے علاوہ جس سواری پر گئے وہ چاروں طرف سے پیک نہیں تھی، چاروں طرف سے پیک نہیں تھی، وہ تو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا، ایک جنتی جانور براق تھا، اور کھلی فضا، اور یاد رکھیے گا اس کھلی فضا میں اتنی تیز رفتار، اتنی تیز، اور یاد رکھیے گا تیز رفتاری وہ ہے جو دل کی رگیں پھاڑ دیتی ہے۔ جیسے کسی کو اگر 100 منزلہ عمارت پہ کوئی ہو، اسے وہاں سے پھینک دیں، میڈیکل سائنس کے ماہرین سے پوچھو آپ کہ اسے 20 منزلہ عمارت سے زمین پر جب پھینکیں گے تو کیا اس آدمی کے گرنے کے بعد موت واقع ہوگی؟ ڈاکٹر کہتا نہ، وہ بیچ ہی میں مر جائے گا۔ کہ کیوں؟ وہ رفتار اتنی تیز ہے کہ دل اس کو سنبھال نہیں سکے گا اور رگیں پھٹ جائے گی، رفتار کی وجہ سے بیچ ہی میں مر جائے گا۔
اب سرکار نے اتنی تیز رفتاری پر سواری کی، تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر کے آپ گئے، مگر سرکار کا قلب پھر بھی سلامت ہے کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، ہم سے، آپ سے سوال آج ہو سکتا تھا، حضور نے 14 صدیاں پہلے معراج میں جا کر بتا دیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ راکٹ میں جائیں گے، میں براق پہ چلا جاؤں گا، اور جہاں جہاں جائیں گے تیرے نبی کا تلوہ کا نشان وہاں نظر آئے گا۔ بہرحال ایک اور وجہ، اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو آسمان ایسے ہی بلند ہے، بلندی پر ہے، تارے اس کے سینے پہ چمکتے ہیں، چاند اس کے سینے کا جھومر بنا ہوا ہے، سورج اسی میں دمکتا ہے، بارشیں وہیں سے ہوتی ہیں، زمین پستی میں ہے، کیچڑ والی ہے، نیچے ہے، خاکساری زیادہ ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، آسمان کہنے لگا او زمین تیرا میرا کیا مقابلہ، تو کہاں میں کہاں، تیری حیثیت کیا ہے، مجھ پر ستارے چمکتے ہیں، مجھ پر چاند دمکتا ہے، مجھ پر سورج کی ذوفشانیاں ہے، مجھ پر ملائکہ ہے، مجھ پر جنت ہے، مجھ پر عرش ہے، مجھ پر کرسی ہے، لوح و قلم مجھ پہ ہے، میری عظمت بلی ہے۔ زمین چپ، کیا جواب دے؟ مگر جب آمنہ کا لال آیا، عبداللہ کا در یتیم آیا، ہم سب کا آقا و مولا آیا، تو زمین سینہ تان کے آسمان سے بولی، بول اب عظمت والا کون؟ تجھ پر چاند ہوگا، مجھ پر محمد مصطفیٰ ہے، تجھ پر جنت ہوگی، جنت کا مالک میرے سینے پہ گھوم رہا ہے، عرش تجھ پر ہوگا، مگر عرش جس کے صدقے میں بنا وہ آمنہ کا لال میرے سینے پر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، قربان جائیں یار اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں، اس شعر کو میں بعد میں بتاتا ہوں۔ آپ کہیں میدان میں کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھیں، جب دیکھیں گے نا تو ایسا لگے گا کہیں جھک رہا ہے، ہوتا ہے کہیں جھک رہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جھکا کیوں لگتا ہے، یہ جھکا جھکا کیوں لگتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کی نظر دیکھیں آپ کہاں گئی ہے، فرماتے خم ہو گئی ہے پشت فلک، خم ہو گئی ہے پشت فلک، اس تانے زمین سے، زمین نے تانا دیا اور ایسا زبردست تانا دیا کہ آسمان کی کمر جھک گئی، کہتے خم ہو گئی ہے پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ اب آسمان چپ، زمین میں ہار گیا، جواب نہیں ہے تیرے اوپر جو ذات تشریف فرما ہے، مگر زمین کے سامنے چپ ہو کر رب سے التجا کرتا ہے، مولا کبھی تو اپنے حبیب کو بلا لے۔ زمین کو تلوہ مصطفیٰ چومنے کا شرف مل رہا ہے، کبھی تو بلا لے کہ ہم بھی بوسہ دے دے، کبھی تو نبی کو بلا لے کہ نبی کے تلووں کو ہم بھی چومے۔ اللہ نے معراج میں مصطفیٰ کو بلایا تاکہ زمین و آسمان کا لیول کم سے کم برابر ہو جائے۔ زمین پر مدینہ ہے، تربت مصطفیٰ ہے، معراج میں آ کر آسمانوں کو بھی ذرا شرف بخشے، اس لیے آسمانوں پہ اللہ نے معراج میں اپنے حبیب کو بلایا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے ایک سودا فرمایا۔ سودا یہ کیا کہ مصطفیٰ امت آپ کی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ بے شک نبی مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے، ہماری جان کا مالک ہمارے آقا ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔
فرمایا پیارے یہ امت آپ کی ہے، میرے ساتھ سودا کرو گے؟ نبی نے کہا مولا کیسا سودا؟ کہ میں آپ کی امت کو خریدنا چاہتا ہوں، آپ کی امت کو میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ مال آپ کا ہے، کیا بیچو گے؟ حضور نے کہا یا رسول باری تعالیٰ قیمت تو بتا چلے، مال میرا ہے تو قیمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جنت۔ قرآن ہے یہ، اللہ قرآن میں فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں۔ کہا کہ مولا اگر تو خریدنا چاہتا ہے تو میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا پیارے تم نے امت میں رہ کر اپنے مال کو جانچا پرکھا دیکھا، میں نے جو قیمت لگائی ہے یہ تو زبانی سودا ہو رہا ہے، مگر ایک مرتبہ آسمان پر آ کر قیمت بھی تو دیکھو کہ آخر میں نے دام برابر لگایا کہ نہیں لگایا، آ کے آپ دیکھ جاؤ تاکہ سودا کمپلیٹ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پہ بلا کر جنت کی سیر کرائی، اور جنت کی سیر کرنے کے بعد اب ہمارے آقا نے کہا مولا مجھے یہ سودا منظور ہے، یہ سودا مجھے منظور ہے، تو معراج میں سودا کمپلیٹ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے سرکار معراج میں گئے، امت تو دیکھی ہوئی تھی، بہرحال ہم کو آپ کو اب اپنے سودے میں کھرا اترنا ہے۔ اترو گے کہ نہیں اترو گے؟ اب کھرا کیسے اتریں گے؟ ظاہر بات ہے جب مال والے کے پاس جاتا ہے تو عموماً اگر مال ڈیمیج ہو تو سودے بھی کینسل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بھئی سیمپل آپ نے دکھایا کچھ اور بھیجا کچھ، تو پارٹی کہے کہ بھئی میں نے جو سودا کیا تھا یہ مال نہیں ہے، یہ تو ڈیمیج مال ہے، یہ مال نہیں چلے گا۔ تو قیامت کے دن جب ہم آپ جائیں گے، ابھی سودا ہو گیا ہے، لین دین باقی ہے، لین دین باقی ہے، جب سودا وہاں قیامت میں جائیں گے اور جب جنت کی طرف ہمیں بلایا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی خرابی کی وجہ سے سودا رکے اور اللہ یہ کہے کہ مصطفیٰ سودا تو ہوا تھا جس مال کا، وہ مال ابو بکر چاہیے، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، بلال حبشی، ابو ذر غفاری، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، غوث اعظم، غریب نواز، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم، سودا تو ایسے لوگوں کا ہوا تھا نا۔ یہ مال تو کیسا ڈیمیج ہے، جمعہ والا ہے، اس مال کا سودا نہیں ہوا، مال دیکھو کتنا ڈیمیج ہے، میری قیمت دیکھو، جنت کتنی عالی شان ہے، ہاں کتنی خوبصورت جنت ہے، کیا یہ ڈیمیج مال دو گے آپ؟ یقین جانے آپ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کا مال ہے، سودا ہوا، مال فیکٹری میں تیار ہوا، آمنا سامنا ہو گیا بیچنے والے اور خریدنے والے کا، اور ڈاک کھولا گیا، سچ بتاؤ اگر مال ڈیمیج نکلا تو جس کا مال ہے اسے شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ باری تعالیٰ تو نے تو اچھا مال کہا، مگر میرے بعد انہوں نے یہ ایسا حرکتیں کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے آقا کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس قدر بہتر بناؤ کہ اللہ تعالیٰ بھی وہاں رضا کا اظہار کرے کہ مصطفیٰ جیسا قیمت ہم نے لگائی ہے تمہارا مال بھی اتنا ہی بہتر ہے۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ بلند آواز سے بولیں، کوشش کرو گے نا؟ معراج میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، لامکاں کی سیر کروائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے،
سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ دوسری بات، معراج عموماً یہ کہا جاتا ہے، یا ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ معراج کسے کہتے ہیں؟ تو کہا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا حضور کی معراج، وہاں سے آسمانوں پہ جانا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا حضور کی معراج، جنت دیکھنا حضور کی معراج، عرش پہ جانا حضور کی معراج۔ مگر اس کو یاد رکھیے گا، آسمانوں پر جانا حضور کی معراج نہیں ہے، حضور کی معراج یہ نہیں ہے۔ معراج عروج سے ہے، اور عروج کہتے ہیں بلندی کو۔ تو بلندی ایک تو ہوتی ہے مکان کے اعتبار سے، اور ایک ہوتا ہے رتبے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے۔ تو اگر بلندی بمعنی مکانی بلندی مراد لی جائے تب تو ٹھیک ہے، لیکن حضور کی معراج کو ہم عظمت کے معنی میں لیتے ہیں، عظمت و وقار کے معنی میں لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساتوں آسمانوں پر گئے تو یہ معراج حضور کی نہیں ہے، عرش پر بھی اگر گئے تو یہ معراج حضور کی نہیں ہے۔ کیوں؟ مثال دے دوں آپ کو، اگر یہ دور عالمگیر کا ہوتا، اورنگزیب عالمگیر کا، ہندوستان کا کیپٹل دارالسلطنت راجدھانی کون سی ہے؟ بولیے۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں بھی وہی تھا، دلی۔ اب اگر دلی میں ہندوستان کا شہنشاہ رہتا اورنگزیب عالمگیر، اگر وہ اس زمانے میں ہوتے اور وہ اگر اعلان کر دیتے کہ میں سورت کا دورہ کروں گا، اب ہندوستان کا شہنشاہ اگر سورت آ گیا تو کیا سورت والے یہ کہیں گے کہ بادشاہ اورنگزیب کی معراج ہو گئی کہ سورت آ گیا؟ یہ درست ہوگا کہنا؟ اس کی ترقی ہو جائے گی کہ اب سورت آ گیا؟ نہ، کیوں؟ اس کا ملک ہے، وہ جہاں چاہے چلا جائے، اس کا دیش ہے، وہ شہنشاہ ہے۔ آنے والے شہنشاہ کی معراج نہیں ہوگی، سورت والوں کی معراج ہو جائے گی، سورت ترقی کر جائے گا۔ اگر بادشاہ دیکھے گا روڈ صحیح نہیں ہے، آرڈر کرے گا راستے درست کرو، لائٹوں کا انتظام نہیں ہے لائٹ لگا دو، فلاں چیز کی کمی ہے وہ درست کر دے۔ پتا چلا بادشاہ اگر اپنی مملکت میں کہیں کا دورہ کر لے تو اس علاقے میں آنے سے بادشاہ کی معراج نہیں، اس علاقے کی معراج ہے، علاقے والوں کی معراج ہے۔ اب اگر میرے آقا پہلے دوسرے اور ساتویں آسمان تک گئے تو کہیں اور نہیں گئے، وہ اپنی مملکت میں دورے پر گئے، تو مملکت میں دورہ کرنے سے شہنشاہ کی معراج نہیں ہوتی۔ آقا آسمانوں پر گئے تو سمجھو آسمانوں کی معراج ہے، اگر آقا جنت میں گئے تو یہ جنت کی معراج ہے، آقا اگر عرش پر گئے تو مصطفیٰ کی معراج نہیں، یہ عرش کی معراج ہے۔ آخر حضور کی معراج کیا؟ کا دیدار خدا حضور کی معراج ہے۔ حضور کی معراج اللہ کا دیدار کر لینا، یہ مصطفیٰ کی معراج ہے، ورنہ جانا آنا اور سیر کرنا یہ حضور کی معراج نہیں ہے۔ جس خطے سے حضور کا گزر ہوا اس خطے کی معراج ہے، اس علاقے کی معراج ہے۔ تو یہ ہے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے۔ ذرا دیکھیں نا اعلیٰ حضرت کے شعر کو بھی اگر آپ سمجھیں، وہ سرور کشور رسالت
وہ بادشاہ، وہ رسولوں کے شہنشاہ عرش پر جب جلوگر ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ فرمایا نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں انتظامات کیے۔ اب ظاہر بات ہے جو انتظامات ہوتے ہیں تو جانے والا گیا تو عرش والوں کی معراج ہو گئی، آسمان والوں کی معراج ہو گئی، اور جن فرشتوں نے زمین پر اتر کر حضور کا دیدار کیا نہیں تھا ان فرشتوں کو دیدار مصطفیٰ ہو گیا، تو ان فرشتوں کی معراج ہو گئی۔ ہمارے آقا کی معراج تو دیدار خدا ہے، جلوہ خداوندی کا مشاہدہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔ اللہ تعالی معراج مصطفیٰ کے صدقے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج اور بلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔